الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. دیکھیے، جاء رجل إلى النبي عن أبي العباس. أبو العباس جو رضي الله عنه ہے، سهل بن سعد الساعدي، ان کا نام ہے سهل بن سعد الساعدي رضی اللہ عنہ. قال، وہ فرماتے ہیں، جاء رجل، آ گیا ایک آدمی، إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ گیا. جاء رجل إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اور اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل، آپ مجھے کریے، دلنی، آپ مجھے گائیڈ کریے کسی ایسی عمل پہ. دلہ ہو گیا اصل کیا، دل یا دلو سے بن گئی، دل یا دلو گیا رہنمائی کرنا، گائیڈ کرنا، دلالت کرنا. دلنی علی عمل، آپ مجھے کریے دلالت، آپ مجھے رہنمائی کریے کسی ایسی عمل کی اور، اذا عملتہ، جب میں وہ عمل کروں گا، احبنی اللہ، محبت کرے گا مجھ سے اللہ تعالیٰ. احبنی اللہ، احبنی الناس، اور لوگ مجھ سے محبت کریں گے. اس آدمی نے سوال کیا کہ آپ مجھے کریے رہنمائی، آپ مجھے ڈائریکشن دیجیے. دلنی علی عمل، ایسی عمل پہ، اذا عملتہ، جب میں وہ عمل کروں گا، احبنی اللہ، مجھ سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، واحبنی الناس، اور لوگ مجھ سے محبت کریں گے. آپ مجھے بتائیے اس کے بارے میں عمل. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازہد فی الدنیا، تم دنیا کے اندر زاہد بن جاؤ. زاہد، زاہد کیا ہوگا، اس کو کوئی دنیا پسند اس کو نہیں ہوگی، جو دنیا سے بے رغبت ہوگا، بے رغبت جو ہوگا. ٹھیک ہے، ازہد فی الدنیا، تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ. اس نے یہاں پہ لکھا گیا اس کو، بی انڈیفرنٹ ٹورڈز پلیجرز آف دا ورلڈ، یحبک اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا کے جو مزے ہیں تم ان سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے، وَازْهَدْ، تم اسے زاہد بن جاؤ. تم ایسے کرو بیہیو کہ ایز اف تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دوسرے انسان کے پوزیشن سے. یحبک الناس، لوگ تمہیں محبت کریں گے، لوگ تم سے محبت کریں گے. مطلب دکھا نہیں کسی کو کہ میں تمہاری پوزیشن سے محبت کرتا ہوں کسی انسان کو، تو انسان اسے محبت نہیں کرتا ہے پھر. وہی مسئلہ یہاں پہ ہے. مطلب کوئی انسان جو ہے وہ میرے مال کے لیے مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے سمجھ آتا ہے وہ اس لیے ایسا محبت کرتا ہے مجھ سے، تو مجھے وہ پسند نہیں آئے گا جب تک وہ زاہد نہیں بن جائے گا مجھ سے. یعنی کہ بولے گا مجھے، وہ دکھائے گا اپنا، وہ اپنا زہد دکھائے گا میرے سامنے کہ میں انڈیفرنٹ ہوں تمہاری مال کی اور مجھے تمہارا مال ضرورت نہیں. کیونکہ حاسد کیا ہوتا ہے، حاسد، حاسد ہے نا، وہ دوسرے کے مال کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، نہیں اس کو تعجب ہو جاتا ہے اس کے پاس اتنا مال کیوں ہے، وہ حسد کرتا ہے پھر اس کے پاس ایسا چیزیں کیوں ہیں جو میرے پاس نہیں ہے. تو اگر اس کو دکھائے گا وہ اس کا ساتھی کہ وہ اس سے کیا ہے انڈیفرنٹ، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی پوزیشن سے، بلکہ وہ خوشی ہوتا ہے اسے، تو اس سے وہ محبت کریں گے، ہے نا. یہ ایسے ہو گیا. تو وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ اینڈ بی انڈیفرنٹ ٹورڈس واٹ پیپل ہیو، جو لوگوں کے پاس ہے نا کوئی بھی چیز، تم اسے ہو جاؤ زاہد. تمہیں تو یحبک اللہ، یحبک الناس، لوگ تم سے محبت کریں گے. یہ ہو گیا ایسے. تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، زہد مطلب ہو گیا انڈیفرینس. ہاں، انڈیفرینس یعنی کہ کنسیڈرنگ اے تھنگ ٹو بی اسمال یا ان امپورٹنٹ اور انسگنیفیکنٹ. یہ سمجھتا ہے کہ کوئی چیز انسگنیفیکنٹ ہے، اس کو اتنی سگنیفیکینس نہیں دینا. یعنی کہ اگر انسان دنیا کو سگنیفیکینس نہیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو محبت، اللہ تعالیٰ کا محبت بڑھ جائے گا بندے کے ساتھ اگر اس کے لیے، اس کے لیے دنیا زیادہ امپورٹنٹ نہیں بن جائے گی، بلکہ وہ سمجھے گا دنیا بہت ان امپورٹنٹ ہے، بہت انسگنیفیکنٹ ہے، وہ بن جائے گا زاہد دنیا سے، دنیا کے ٹیمپرری پروویژن سے. یہ ہو گیا ایسے. باقی آپ پڑھتے خود بھی ہے، جیسے قرآن کی آیت بھی ہے اس کے بارے میں کہ تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو کیا، دنیائی عرض، دنیائی کموڈیٹیز، یو ڈیزائر دا کموڈیٹیز آف دا ورلڈ، آرام کی چیزیں. واللہ یرید الآخرہ اینڈ اللہ ڈیزائرز یو دا ہیئر آفٹر. اللہ چاہتا ہے کہ بندہ آخرت میں کامیاب ہو جائے. واللہ یرید
آخرہ، تو یہ ہو گیا ایسے کیونکہ وہ باقی رہنے والی زندگی ہے. والآخرۃ خیر و ابقا، آخرت جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. تو ایک عقل مند انسان دیتا ہے پریفرنس اس چیز کو جو باقی رہنے والی ہوتی ہے، اس چیز پہ جو ٹیمپرری ہوتی ہے. وفرحوا بالحیات الدنیا، وہ خوش ہو گئے دنیائی زندگی سے. فرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا، لیکن نہیں ہے دنیا کی زندگی. فی الآخرت، آخرت کے مقابلے میں، الا متاع، صرف ایک بریف انجوائمنٹ. اگر انسان بولا رہا ہے کہ میری عمر بہت ہے، مانیے میں لگ رہوں گا زندہ 60 ایئرس تک بھی، ہے نا، بہت پھر بھی بہت ہوتا ہے ایک دن کو لگتا ہے ٹائم ختم ہونے میں. لیکن اگر کریں گے کمپیئر آخرت کے ساتھ اس کو، یہ لگے گا کچھ بھی ٹائم لگے گا، پھر اس حساب سے لگے گا زیرو بھی نہیں لگے گا، یہ ہے نا، جیسے حدیث قرآن میں آیت بھی ہے، لم يلبثوا الا عشیة او ضحاها. ان کو یہ ہو جائے گا کہ وہ سمجھیں گے جہنمی نا، قیامت سمجھیں گے وہ کہ جیسے وہ ایک تھوڑے سے لمحے، ایک صبح شام کا تھوڑا سا لمحہ ہو گیا تھا یا دوپہر کا تھوڑا سا لمحہ ہو گیا تھا، اتنا ہی وہ رہے ہوں گے دنیا میں. ان کو لگے گا دنیا کچھ بھی نہیں، دنیا بہت چھوٹی تھی. جب وہ دیکھیں گے آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. مطلب آپ خود سوچئے، آپ کریں کمپیئر ہمیشہ کی زندگی کو 60 سالہ زندگی کے ساتھ یا 70 سالہ زندگی کے ساتھ یا 80 سالہ زندگی کے ساتھ، تب جا کے انسان سمجھتا ہے کہ پریفرنس کس کو دینی ہے، دنیا کو کیا آخرت کو. تو یہ ہو گیا. تو انسان کو بننا ہے زاہد. ہاں، اس کو دنیا کے جو ٹیمپرری پلیجرز ہے، جو فلیٹنگ پلیجرز ہے، اسے اس کو اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. تو اس کو سوچنا ہے کہ لانگ ٹرم سوچنا ہے اس کو آخرت کے بارے میں. یہاں پہ کچھ لکھا ہے، زہد کا مطلب ہے منیملزم. منیملزم اور زہد سے کیا ہوتا ہے انسان کے اندر؟ زہد سے آ جاتی ہے انسان کے اندر کیا؟ عاجزی ان کی ساری، ہے نا. جو زاہد مطلب ہوتا ہے کہ دنیا سے، جو دنیا کو بناتا ہے، جو عبد الدینار ہوتا ہے، جو بناتا ہے پیسوں کو اپنا خدا، تو وہ لوگوں سے محبت بھی نہیں کرتا ہے اچھے سے، وہ پیسوں سے محبت کر رہا ہوتا ہے. وہ اس کو عاجزی رہتی نہیں ہے، اس کو تکبر آ جاتا ہے. انسان کو سوچتا ہے کہ مجھے مال کمانا آ رہا ہے، یہی میری عقل مندی کی نشانی ہے، باقی کسی کے پاس عقل ہی نہیں ہے. بس اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس یہ عقل ہے. تو مٹیریلزم سے انسان کو بہت نقصان پہنچتا ہے نا، ہر حساب سے. تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں اس چیز سے. یہ ہو گیا ایسے. اب ہم یہاں پہ تھے، دیکھیے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دیتے ہو تأثیر. ہاں، تأثیر بولتے ہیں پریفرنس دینے کو، ایسے تأثیر. تم دیتے ہو تأثیر، پریفرنس دنیا زندگی کو. والآخرت خیر و ابقا، جبکہ جو آخرت ہے وہ خیر ہے، وہ بیٹر ہے، وہ ابقا اور مور لاسٹنگ ہے نا. آخرت باقی رہنے والی بھی ہے اور بہتر بھی ہے، لیکن انسان دیتا ہے ترجیح کس کو؟ دنیا کو ہی، آخرت پہ ہی، جو انسان غلطی کرتا ہے. اس کے بعد ہے نا، حدیث میں کیا آ گیا؟ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی جو قیمت ہے وہ ہوتی ونگ آف ماسکیٹو کے برابر، تو ایک کافر پانی پیتا ہی نہیں. لیکن رب کے نزدیک دنیا کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، تو پیتا ہے پانی. کافر بھی، ہر کوئی پیتا ہے. یاد اس میں کیا آ گیا؟ دنیا کی مثال آخر کے مقابلے میں ایسی ہے کہ اگر آپ نے اپنا ڈپ کیا اپنی فنگر سی کے اندر، سمندر کے اندر، آپ دیکھیں گے کتنا پانی لگ گیا آپ کو اس انگلی کو، نہ کے برابر. تو یہ ہوتا ہے مسئلہ. اتنا ہی ہے دنیا، اور باقی جو سمندر ہے وہ آخرت ہے. باقی یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہوں گی یہ سب چیزیں. مطلب اگر انسان کو نقصان ہوتا بھی ہے، لاس آف پراپرٹی ہو جاتی ہے، بچہ مر جاتا ہے، وہ سوچتا ہے پھر مجھے اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے. دنیا اگر مجھے دنیا میں نقصان ہو بھی گیا تو مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مجھے ملے گا اجر کس میں؟ آخرت میں. اس کے بعد ہم چاہیے، ہم نہیں چاہیے. اب باقی آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں خود ہی. جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. آپ مت اپنی آنکھیں دراز کریے ان کی اور جن کو ہم نے دنیائی مال و متاع عطا کیا ہے. تو یہ دنیا زندگی کی زینت ہے، تاکہ ہم انہیں آزمائے اس زینت کے ذریعے سے. تو دنیا ساری آزمائش ہے، دنیا کی زینتیں بھی جو ہے وہ آزمائش ہے. تو یہ ہو گیا ایسے.
مطلب یہاں پہ لیتے علماء زہد کیا ہوتا ہے، وہ بولتے ہیں کہ الرغبت عما لا ينفع في الآخرہ. الرغبت، اس سے بے رغبتی ہونا، کیونکہ اگر رغبت کے بعد آتا ہے نا عن، مطلب ہوتا ہے اس سے بے رغبتی ہونا. جیسے حدیث میں کیا آ گیا، حدیث میں آ گیا کہ النکاح من سنتی، نکاح جو ہے وہ میری سنت میں سے. فمن رغیب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، وہاں پہ رغیب عن لفظ آ گیا ہے، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے. فمن رغیب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو وہاں پہ رغیب عن آ گیا، وہاں پہ رغیبہ کے بعد عن آ گیا ہے، مطلب ہوتا ہے بے رغبتی ہو جانا. تو الرغبت عما، عن پلس ما بنتا ہے کہ عما، الرغبت عما لا ينفع في الآخرة. جس چیز سے آپ کو آخرت میں فائدہ نہیں پہنچے گا، اس سے آپ ہو جائیں گے بے رغبت. اسے بولتے ہیں کیا؟ زہد. اسے بولتے ہیں زہد. جن چیزوں میں اخروی فائدہ نہیں ہے، ان چیزوں سے بے رغبتی ہو جانا، ان چیزوں سے دور ہو جانا، اسے بولتے ہیں زہد. اگر رغیبہ کے بعد فی آتا ہے نا، فی مطلب ہوتا ہے اس میں رغبت ہو جانا، اس کی اور رغبت ہو جانا، ٹھیک ہے. لیکن اگر رغیبہ کے بعد کیا آتا ہے عن، مطلب ہوتا ہے اس سے بے رغبتی ہو جانا. رغیبہ کے بعد فی مطلب کیا؟ مائل ہو جانا، اٹریکٹ ہو جانا. اور رغیبہ کے بعد ان مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے دوری ہو جانا. یہ سمجھنا ہے ایسے آپ کو. تو یہ ہمیں ختم ہو گیا. اب حدیث نمبر 32 ہاں. عن ابی سعد بن مالک ابن سنان الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار. رسول اللہ سے فرمایا لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار، نہ تم نقصان پہنچاؤ، نہ تم نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنو. لا ضرر ولا ضرار، اس یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ لیٹ دیر بی نو ہارم، تم نقصان مت پہنچاؤ کسی کو. ولا ضرار، نور ہارم، نور ہارمنگ ان ریسپروکیشن، مطلب کوئی مجھے ہارم پہنچا رہا ہے، میں اسے واپس ہارم دے رہا ہوں. اب مجھے ایسا نہیں کرنا ہے. لا ضرر ولا ضرار. ہاں، اس کو ہوتے ہیں لیکن بہت سارے ترجمے لا ضرر ولا ضرار کو. مطلب کچھ علماء بولتے ہیں جو ضرر ہے، ضرر، لا ضرر، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ نقصان جو قصد کے بغیر کیا جاتا ہے. مطلب جو میں کروں گا ان انٹینشنلی نقصان، ان انٹینشنلی، ان انٹینشنلی میں کسی کو ہرٹ کر رہا ہوں، وہ گیا ضرر. یہ بھی نہیں کرنا ہے انسان کو، کیونکہ انسان کو سوچنا ہے کہ انٹینشنلی کیوں ہو رہا ہے یہ سب چیزیں، وہ کازز سوچنے اس کے بارے میں. اور ضرار، ضرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو گیا جو انٹینشنل انسان کسی کو ہرٹ کرتا ہے، کسی کو ہارم پہنچاتا ہے انٹینشنلی. تو یہ بھی نہیں کرنا ہے، یہ بھی نہیں کرنا ہے. لا ضرر ولا ضرار. ایسے ہی کچھ بولتے ہیں کہ جو ضرر ہے وہ کیا؟ کم نقصان پہنچانا. اور ضرار مطلب کیا؟ زیادہ نقصان پہنچانا، اس میں زیادتی ہے ضرار میں. کچھ علماء ایسے ہی بولتے ہیں. یا کچھ بولتے ہیں لا ضرر مطلب ہو گیا اس کو دوسرے کو نقصان پہنچانے میں خود کو فائدہ ہوگا. میں کس کو نقصان پہنچا رہا ہوں؟ مجھے خود کو فائدہ پہنچ رہا ہے نقصان دوسرے کو دینے سے، اس کو بولتے ہیں ضرر. اور ضرار مطلب ہو گیا میں نقصان پہنچا رہا ہوں اپنے بھائی کو، لیکن مجھے خود کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، لیکن میں پھر بھی نقصان پہنچا رہا ہوں اس کو بولیں گے ضرار. کچھ عالم ایسے بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. تو ضرر ہو گیا اس کو دوسرے کو نقصان پہنچانے میں خود کو فائدہ ہوگا. اور ضرار کا مطلب ہوتا ہے یہ دوسرے کو نقصان پہنچائے گا مگر اس کو فائدہ نہ ہوگا. مطلب ایسے ہی کرتا ہے وہ ظلم کسی کو، کچھ فائدہ اس کو آتا ہی نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں ضرار. اور ضرر کیا ہو گیا؟ کہ اگر مجھے فائدہ آ رہا ہے کسی کو ہارم پہنچانے سے، یا اگر میں ان انٹینشنلی ہارم پہنچا رہا ہوں، یا اگر میں کیا کر رہا ہوں، اگر میں کم ہارم پہنچا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ضرر. اور ضرر ایسے بولتے ہیں علماء اس کو. ان شارٹ وہی پریسائسلی ہم یہ بولیں گے کہ ہمیں کسی کو ہارم نہیں پہنچانا ہے، نہ انٹینشنلی نہ انٹینشنلی، نہ فائدے کے لیے نہ فائدے کے لیے. کسی کو ہارم نہیں پہنچنا چاہیے، کسی کو بھی، کسی بھی تھوڑا سا بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. کوشش کرنی ہے پوری انسان کو کسی کو نقصان میں نہ پہنچاؤں. تو باقی اس میں جو لکھا ہے وہ ہمیں پڑھا لگ سارا، باقی آپ خود پڑھ سکتے ہیں. مطلب ظلم نہیں کرنا ہے کسی کے اوپر، وہ سب چیزیں. اچھا، ہم نہیں پڑھتے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے بارے میں، پڑھے کہ نہیں صحابی کے بارے میں؟ مجھے لگتا ہے پڑھیں گے تھوڑا سا. اس سے پہلے ہم نے کہا ہی نہیں آپ کو یہاں پہ اس صحابی کے بارے میں.
ہاں یہ بولنا پڑے گا. دیکھیے پہلے یہاں بولیں گے. کون تھے راوی؟ ابو ثعلبہ الخشنی جرثوم بن ناشر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بارے میں آگے کہ 78 ہجری میں وفات ان کی ہوئی، 78 ہجری میں. اور ان کے بارے میں یہ بھی آ گیا کہ بیعت الرضوان میں نے شمولیت تھی. بیعت الرضوان میں نا وہ جب لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ان بیعت کرنے والوں سے جنہیں بیعت کی ایک پیڑ کے سامنے، وہ آئے تھے پیڑ کے سامنے بیعت کرنے کے لیے. جب عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں افواہ پھیل گئی تھی کہ ان کو مار دیا گیا، پھر ہو گئی تھی کیا بیعت عثمان، کہ عثمان کے قاتل کو ہم مار دیں گے، لیکن وہ افواہ تھی بعد میں. لیکن جو صحابی نے بیعت کی ان کو بولتے ہیں بیعت رضوان کے صحابی. ان کے بارے میں خود قرآن نے کیا کہا کہ مومن ہے، ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرۃ. تو یہ ہو گیا ایسے. اور ان کے بارے میں یہ بھی آ گیا کہ انہیں شام میں سکونت کی تھی. شام میں نا، شام کے علاقے میں رہتے تھے کون؟ ابو ثعلبہ خشنی جرثوم بن ناشر. اور ان کے بارے میں آ گیا کہ ان کو تشریع آتی تھی. تشریح نہیں، تشریع، یعنی کہ یہ شریعت بیان کرتے تھے، شریعت. اور اللہ تعالیٰ کا ایک منٹ یدل کما فتح مکہ سے پہلے ٹریٹی آف حدیبیہ کے بعد. ہاں صلح حدیبیہ کے بعد ہی ہوا تھا بیت رضوان. نہیں اس کے بعد نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی ہوا تھا. صلح حدیبیہ سے پہلے ہی ہوا تھا شاید یہ. ابھی صلح نہیں ہو گیا تھا. ابھی وہ گئے تھے عثمان رضی اللہ عنہ صلح کرنے کے لیے گئے تھے وہاں، حال دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ وہاں پہ کیسے حالات ہیں مکہ میں. تو افواہ پھیل گئی تھی نا پھر شاید. مجھے پورا پتہ نہیں ہے اچھے سے. 26 پارہ میں لکھا ہے اس کے بارے میں. ہوں. یہ ہو گیا ایسے. نہیں نہیں، تشریح شریعت دینا اللہ تعالیٰ کا حق ہے. نہیں الگ چیز ہے یہاں پہ، اس کے بارے میں یہ نہیں ہے. یہ الگ چیز ہے. ان اللہ فرض الفرائض، یہ اس کے بارے میں تھا تشریح. ہم جائیں گے نیچے. 31 حدیث جو ہم پڑھ رہے تھے اس کے بعد والا. سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ. جو ابو العباس سہل ابن سعد الساعدی تھے، یہ 91 ہجری میں گزر گئے تھے. اور ان کے بارے میں آ گیا اس کا جو باپ تھا وہ صحابی تھا. اس کا باپ سہل بن ساعدی ابن سعد الساعدی کے. ابو العباس سہل ابن سعد الساعدی، وہ تھے نا کون؟ سعد الساعدی کے باپ تھے، وہ کہتے صحابی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدلایا. اس کا نام حزن تھا، تو اس کا نام سہل رکھا گیا. ٹھیک ہے، سہل ابن سعد الساعدی. اور یہ مشہور صحابی تھے، اور مدینہ کے صحابہ میں یہ آخر میں گزر گئے تھے. ہے نا 91 ہجری. آپ خود اندازہ کریے کتنے کیسے صحابی تھے کون سے والے. تو اب دیکھیں گے ہم اس کے بعد والا حدیث 32. دیکھیں حدیث نمبر 32 ہم نے دیکھا. حدیث نمبر 32 کے جو راوی ہے وہ دیکھنے ہمیں. ابو سعد سہل، ابو سعد ابو سعید سعد ابن مالک مالک ابن سنان الخدری. جو یہ تھے ان کے بارے میں آگے ان کا صحابہ میں یہ فقیہ تھے اور عالم تھے. 74 ہجری میں وفات پائی تھی. اور غزوہ احزاب یعنی کہ غزوہ خندق کے اندر انہوں نے شمولیت کی تھی. اور خلفۂ راشد جو تھے، انہیں خلفۂ راشدین سے روایت بھی کیا. خلفۂ راشدین سے انہوں نے ابو سعد ابن مالک ابن سنان الخدری. اور ان کا جو باپ تھے، ان کے باپ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے. ان کے باپ جنگ احد میں، لیکن چھوٹے ہونے کی وجہ سے اس ٹائم پہ ابو سعید جو یہ تھے نا، یہ ابی سعد ابن مالک ابن سنان الخدری، اس ٹائم پہ انہوں نے کیا کیا؟ اس ٹائم پہ یہ کیا بولتے ہیں شارٹ میں بولتے ہیں ابو سعید الخدری. ہے نا، آپ نام سنو گے ایسے، ابو سعید الخدری. ابو سعید الخدری. ان کے بارے میں آ گیا کہ اتنا آ گیا. تب وہ چھوٹے تھے، نے جنگ احد میں شمولیت نہیں کی تھی جنگ احد کے اندر. یہ بھی آ گیا ان کے بارے میں. اس کے بعد
حدیث نمبر 33 عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ وہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یؤت الناس بدعواہم، اگر لوگوں کو دیا جائے گا، if people were given بدعواہم، ایک منٹ رکیے گا، ہاں، لو یؤت الناس بدعواہم، اگر لوگوں کو دیا جائے گا ان کے دعویٰ کے مطابق، جو وہ کلیم کرتے، مطلب کوئی کلیم کر رہا ہے یہ میری پراپرٹی ہے، ایسے کوئی بول رہا ہے خود ہی، لو یعط الناس، اگر انہیں ادا کیا جائے گا اور اگر انہیں دیا جائے گا اکارڈنگ ٹو دیئر کلیم، لدعا رجال اموال قوم، تو لوگ جو ہے وہ دعویٰ کریں گے، وہ کلیم کریں گے، اموال قوم، لوگوں کے اموال، لوگوں کی پراپرٹیز آف ادر پیپل، و دماءہم، ایز ویل ایز دیئر بلڈ، بولیں گے، کلیم کریں گے وہ، اسے ہم مار سکتے ہیں ایسے، حالانکہ پتہ ہی نہیں ہوگی کہ دیکھیں فار ایگزامپل اے کر رہا ہے کلیم کہ مجھے بی کو مارنا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے میرے بھائی کو مارا تھا، قصاص لینا ہے، اتنا پتہ کافی ہے ہی، وہ کوئی بھی کلیم کر سکتا ہے، مطلب یہ کسی نے لگایا الزام میرے اوپر کہ میں نے کسی کو مارا ہے، تو مسئلہ خطرناک ہو جائے گا، اور بھی کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے شریعت میں، وہ دیکھیں گے ہم وہ کیا ہے، اگر صرف کلیم کرا تو بس اتنا ہی ہو جاتا، تو کیا ہوتا ہے، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کلیم کرتے ہیں مال لوگوں کا، یہ میری زمین ہے، میں کلیم کرتا ہوں، میں اس کو مار سکتا ہوں کیونکہ اس نے ایسے کیا ہے، لیکن البینۃ علی المدعی، لیکن جو بینہ ہے، جو ایویڈنس ہے، وہ کس کو دکھانی ہے؟ وہ دکھانی ہے اس کو جو مدعی ہوگا، جو دعویٰ کرنے والا ہوگا، یعنی کہ برڈن آف پروف جو ہے وہ کس پہ، کلیمنٹ کے اوپر، اگر میں کلیم کر رہا ہوں میری پراپرٹی یہ ہے، مجھے پروف دکھانا ہے، برڈن آف پروف مجھ پہ ہی ہے، جیسے مجھے بولا تھا ابھی ایک دوست، بول رہا تھا کہ ہشام مجھے بتاؤ آپ کے جو شب بارات اس کے بارے میں کیا ایویڈنس ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، اس کا برڈن آف پروف ان پہ ہی ہے، ان کو ثابت کر کے دینا ہے کہ یہ کیسے ثابت ہے، برڈن آف پروف لگانا ہے ان کے اوپر ہی سیدھے ہی یہاں پہ، کیونکہ وہ کرتے کلیم ہمیں منانا ہے، شب کیوں منانا ہے بتاؤ تم دلیل اس کی کیا ہے قرآن حدیث سے، یہ مسئلہ ہوتا ہے، ایسے سمجھنا یہ چیز، برڈن آف پروف لائز آن کلیمنٹ، ہو میکس اے کلیم اباؤٹ پراپرٹی، اگر کوئی کلیم کرے پراپرٹی کے بارے میں، برڈن آف پروف اسی پہ ہو جائے گا جو کلیم کرتا ہے، تو والیمین علی من انکر، اور قسم دکھانی ہے اس کو، اینڈ اوتھ از انکمبینٹ، اور قسم دکھانی ہے اسے، علی من انکر، جو انکار کرتا ہے، اسے قسم دکھانی ہے کہ اللہ کی قسم یہ جھوٹ بول رہا ہے، جس طرح قرآن میں آیت بھی آئی ہے اس کے بارے میں، وہ ہے نا، اس کی لعان کی آیت جو ہے، لعان کیا ہو گیا، اگر کوئی شوہر ہے وہ دکھ رہا ہے اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے، تو اس ٹائم پہ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوگا یہ، اب وہ بول رہا ہے کہ اس نے ایسے بدکاری کی ہے، اس عورت نے، اس کی وائف نے، تو آدھا قرآن میں اتنا کافی نہیں ہے، کوئی الزام لگا سکتا ہے، اب کیسے بچ سکتی ہے وہ عورت ایسے، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ اینڈ اٹ ول پریونٹ پنشمنٹ فرام ہر، کیسے؟ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، وہ بچے گی عذاب سے، پنشمنٹ سے، ان تشہد اربع شہادات، شہادات باللہ، کہ وہ 4 مرتبہ گواہی دکھائے گی اللہ تعالیٰ کی، قسم دکھائے گی اللہ تعالیٰ کی، شی ٹیسٹیفائز 4 times بائی اللہ، قسم دکھائے گی اللہ تعالیٰ کی 4 مرتبہ، انہ لمن الکاذبین، کہ بے شک وہ جھوٹا ہے، میرا ہسبینڈ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا الزام لگاتا ہے میرے اوپر، تو اس کو ایسے ہی کرنا ہے، کیونکہ کلیم کون کرا تھا؟ ہسبینڈ، کس نے ایسا کیا ہے، اب یہ جو ہے یہ کیا کر رہی ہے، اوتھ از اپون آن ہوم ہو ڈینائز، یہ ڈینائی کر رہی ہے ایسا نہیں ہوا ہے، تو یہ اوتھ دکھا رہی ہے، مانے میں بول رہا ہوں کسی کا، میں بول رہا ہوں کسی کے بارے میں یہ میرا زمین ہے، اللہ کی قسم میرا، میں نہیں، میں کلیم کر رہا ہوں میرا زمین یہ ہے، اٹس اباؤٹ دا ون ہو میک دا فالس ایلیگیشن اگینسٹ اے چیسٹ وومن، ہاں بالکل، چلا گا فالس ایلیگیشن کسی چیسٹ وومن کے اوپر، تب وہ بولی کہ ایسے، یہ سورہ نور میں نا شاید آتی ہے، ہاں سورہ نور میں یہ سب آئے تھے، باقی کس نے کیا لکھا ہے یہاں پہ، سورۃ نور میں ہی آئے تھے ساری، وہ پڑھنا چاہیے، اس میں بہت سارے احکامات لکھے ہیں، سورہ نور، سورہ نساء، یہ پڑھنے چاہیے احکامات کے لیے،
रिपीट करना है, हाँ थोड़ा ये समझना अच्छे से। देखिए, लव युअत अन्नासु बिदअवाहुम, अगर लोगों को दिया जाएगा उनके दावा के मुताबिक, कोई दावा कर रहा है ये मेरा है ये चीज़, लद्दआ रिजाल अमवाल कौमिन, तो दावा करते क्लेम करते लोग लोगों का माल, ये हमारा माल है, वो दिमा उनका खून, ये हमारा खून है, उसको हम मार सकते हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि लाकिन अलबय्यिनतु अलल मुद्दई, एविडेंस दिखानी है किसको? जो दावा कर रहा है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे जो क्लेम कर रहा है, उसे दिखाना है अपना, जो क्लेम कर रहा है उसको, उसको क्लेम के बारे में दिखाना है कि क्लेम मैं कैसे कर रहा हूँ, किस बुनियाद पे मैं क्लेम कर रहा हूँ, किस एविडेंस की बुनियाद पे मैं क्लेम कर रहा हूँ। वल यमीन अला मन अनकर, अब जो इनकार कर रहा है उसको कसम दिखाना है। माने मैं किसी का जमीन, मैं बोल रहा हूँ ये मेरा ज़मीन है किसी के बारे में, मैं दिखा रहा हूँ अपने प्रूफ, लेकिन वो दिखा रहा है कसम, नहीं नहीं इसका ज़मीन नहीं, ये मेरा ज़मीन है, उसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। तो ये फिर जज करता है फैसला इसके बाद, इस्लामी जो हुकूमत में जज होता है वो करता है, काजी करता है फैसला इसके बारे में। ठीक है, इसने यहाँ पे लिखा है, ये आप करते हो खुद ही, इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सब चीज़ें जो उसने लिखी है। इसमें क्या लिखा है इसने इशारा, बस इसमें इतना ही है, इसमें ये इतना ही है इसमें। 34 हाँ, हदीस नंबर। عن أبي سعد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وہ کہتے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، من رأى منکم، یس وچتہمس، جو دیکھے گا تم میں سے، من رأى منکم، جو تم میں سے دیکھے گا، منکر، کوئی منکر چیز نہ، کوئی رانگ چیز دیکھے گا تم میں سے کوئی، فلیغیرہ بیدی، اسے چاہیے کہ وہ چینج کرے اس چیز کو اپنے ہاتھ سے، وہ یغیر تغییر کرے، کیا کرے وہ تغییر کرے ہو گیا، چینج کرے ہو اسے، بیدی اپنے ہاتھ سے، ٹھیک ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اسے استطاعت نہیں ہے، فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے روکے برے کام کو، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اسے یہ بھی استطاعت نہیں ہے، زبان کی بھی وہ استعمال نہیں کر پا رہا ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو وہ دل میں برا جانے اس کو، ٹھیک ہے، then with his heart، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَان، اور یہ جو ہے یہ ایمان کا ویکسٹ، یہ ویکسٹ آف ایمان ہے، اضعف الایمان، ایسا کرنا۔ لیکن دیکھیں مسئلہ کیا ہے، جو یہ والا ہے نا، یہ والا چیز، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، وہ روکے گا ہاتھ سے، یہ ہے زیادہ خاص کن کے لیے حکمرانوں کے ساتھ، عمرا کے ساتھ، نہ عمرا حکمرانوں کے ساتھ ایک خاص ہے یہ سب چیزیں، کیونکہ وہ لے پاتے ایکشن اپنے ٹروپس کے ذریعے سے، ملٹری کے ذریعے سے، وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ باقی یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، زبان سے روک سکتے ہیں اور دل سے روک سکتے ہیں، لیکن اگر لگ رہا ہے کہ جب ہاتھ سے روکنے سے وہاں پہ مسئلہ بڑھ ہی جائے گا نہ کم ہو جائے گا، تو زبان استعمال کرنی ہے۔ لگ رہا ہے کہ زبان استعمال کرنے سے مسئلہ بڑھ جائے گا نہ کہ سالو ہو جائے گا، تو دل میں برا جاننا ہے، یہ ایسے ہو گیا۔ اگر انسان کو دل میں برا بھی لگتا ہی نہیں ہے، برا کرنے کے بعد اس کو دل میں برا لگتا بھی نہیں ہے، تو اس میں ایمان ہی نہیں ہوتا ہے پھر، بتا، اس میں پھر ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ویکسٹ آف ایمان ہے کہ کم سے کم انسان دل میں برا جانے برائی کو، یہ ہو گیا ایسے۔ یہاں پہ جو ہے نا یہ چیز جو یہاں پہ آ گیا ہے، یہاں مراد ہے وہ منکر جو بالکل ظاہر ہوگا، پتہ ہوگی یہ منکر ہے، اور پورے یقین وصول کے ساتھ خبر بھی ہوگی کہ یہ منکر ہی ہے، تب جا کے ایسا کرنا ہے۔ اور مطلب ہمیں حص دیا گیا، ہمیں انکریج کیا گیا اس حدیث کے اندر کہ مساجدوں کے اندر، عام جگہوں پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، حکم دینا نیک کام کا اور روکنا ہے برائی کے کاموں سے، آئیڈینٹیفیکیشن آف منکر، ہاں بالکل یہ اس کے بارے میں ہی ہے۔ یہ اصلی ہے اس کے بارے میں کہ اگر انسان نے منکر دیکھ لیا، اس کو کیا کرنا ہے اس ٹائم پہ؟ پہلے ہاتھ سے روکنا ہے، پاسبل نہیں ہے، زبان سے روکنا ہے، پاسبل نہیں ہے، دل میں برا جاننا ہے، کیونکہ ایسے جو یہاں پہ اگر نا من رأى منکم منکر، یہاں پہ یہ یہاں لکھتے ہیں علماء یدل علی العموم، یہ کرتا ہے انڈیکیٹ عام چیز پہ، نہیں کوئی بھی اگر دیکھے گا تمہیں سے برائی، اسے چاہیے کہ وہ روکے۔ بلکہ پتہ ہے کچھ عالم کیا بولتے ہیں، مطلب کوئی جیسے کوئی انسان ہے، وہ کر رہا ہے کام، فار ایگزامپل کوئی انسان پی رہا ہے شراب، شراب کے اڈے میں، شراب پی رہا ہے شراب کے اڈے میں، لیکن وہ بولتا ہے باقی شرابیوں کو بھائی شراب نہیں پینا چاہیے، حرام ہے، خود شراب بھی پیتا ہے، تو اتنی دعوت دینی انسان کو ہر جگہ پہ، اور وہ شراب بھی پی رہا ہے وہاں بھی بولا ہے شراب نہیں پینا چاہیے۔
کوئی بولتا ہے نا میں خود عمل نہیں کرتا ہوں، مجھے کیوں دوسروں کو بولنا ہے، وہ اچھی بات ہے وہ والی بھی، مطلب جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا تکونوا کالذین ولا تکونوا، کیا ہے وہ قرآن کی آیت؟ آ، کیا ہے وہ؟ مجھے کیسے بھول گیا یہ؟ نہ وہ انتم تتلون الکتاب افلا اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم، تم بھول جاتے ہو اپنے آپوں کو ہی، وتؤمنون باللہ، کیا ہے وہاں پہ؟ وتنسون انفسکم، کیا ہے وہ؟ میں ویسے بتاؤں گا، اتأمرون الناس بالبر، کیا تم دیتے ہو حکم لوگوں کو نیکی کا، تم بولتے لوگوں کو نیکی کرو، وتنسون انفسکم، تم بھول جاتے ہو اپنے آپوں کو ہی، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی کہ اگر میں کسی کو بول رہا ہوں کوئی چیز، مجھے خود بھی عمل کرنا ہے اس چیز پہ، وہ تو پتہ ہی ہے، لیکن یہ نہیں بنا چاہیے مجھے مانے کہ میں خود عمل نہیں کر رہا ہوں دوسرے کو مجھے بولنا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، خود بھی عمل کرنی ہے، دوسروں کو بھی بولنا ہے، دونوں بیلنس میں رکھنے ہیں ساتھ ساتھ میں، تو یہ ہو گیا ایسے۔ باقی ہم ڈیٹیل نہیں پڑھیں گے باقی، کیونکہ باقی جو اس میں ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ آپ خود پڑھتے باقی ہیں انشاءاللہ، ایگزامپلس دے گا بہت ساری اس میں، آپ کو ایک ایسے بہت کلیئر ویژن ہو جائے گا آپ کو اس سے، آپ دیکھیے اس کے بعد کیا ہے، الحديث الحديث الخامس والثلاثون 35th حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بولتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا، تم آپس میں حسد نہ کرو، لا تحاسدوا، تم آپس میں حسد نہ کرو، ڈو ناٹ envy ون another، تحاسد ہو گیا آپس میں حسد کرنا، تم مت کرو آپس میں حسد، لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، آپس میں نجش مت کرو، نجش، ٹھیک ہے، نجش مت کرو، دیکھیں گے بعد میں وہ کیا ہوتا ہے، ولا تناجشوا، نجش مت کرو، اس میں لکھا ہے اس کو، ڈو ناٹ ڈیسیو ون اندر ان بائٹنگ، کچھ بائٹنگ بائٹنگ لکھا ہے اس کو، ولا تباغضوا، ڈو ناٹ ہیٹ ون اندر، تم مت رکھو بکس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، ولا تدابروا، تم مت کرو کام یہ کہ تم ڈو ناٹ ٹرن یور بیکس آن ون اندر، یعنی کہ کسی کو تم دکھا رہے ہو اپنا بیک، بول رہے ہو کہ مجھے تم سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، دکھانا ہے ایسے، مطلب ایٹیٹیوڈ دکھانا کسی کو میرے پاس اتنا ایٹیٹیوڈ ہے، وہ مت کرو یہ سب چیزیں، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، تم میں سے نہ بیچے کوئی اپنی بیچنے والی چیز کسی اور کے بیچنے پہ، مطلب کیا ہو گیا، اس میں کیا لکھا ہے اس کو، ڈو ناٹ انٹروڈ آن دا ٹرانزیکشنز آف ون اندر، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، یعنی فار ایگزامپل یہاں پہ کوئی انڈا والا ہے، وہ بیچ رہا ہے ٹھول ٹرائی 150 روپے کی، 150 کی، وہ بیچ رہا ہے انڈے کی جو ٹرائی ہے وہ بیچتا ہے 150 روپے کی، یہاں پہ دوسرا ہے وہ بیچتا تھا کتنے کی، 150 کی، لیکن اب اس کو بولا آ جاؤ میرے پاس میں تمہیں دوں گا 140 کی، اب ایسا کرے گا وہ، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اسے ہی مراد ہے، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور تم بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے بندو بائی بائی، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اے تم بن جاؤ کیا، بائی بائی، اب بتائیے نجش کیا ہوتا ہے، نجش نا، ولا تناجشوا، ڈو ناٹ ڈیسیو ون اندر ان بائٹنگ، پتہ بائٹنگ کیا ہوتا ہے، مانے میں بیچ رہا ہوں کوئی چیز، مانے میں بیچ رہا ہوں جیسے واس، کوئی اچھا سا واس ہے میں بیچ رہا ہوں، وہ ایسے نہ آتے واس، کیسے بناتے واس، مجھے جاتا ہی نہیں ہے میرے، مانے یہ واس ہے مجھے بیچنا ہے، اب میں لا رہا ہوں اپنے دوستوں کو ساروں کو، میں کہہ رہا ہوں بولی، اب میں ایگزیبیشن کر رہا ہوں، میں ان کو بول رہا ہوں کہ تم بولو، تم بولنا کتنا، میں دوں گا 10,000، تم بولنا پھر ایسی 15,000، تم بولنا 16,000، تم چڑھانا ایسی ریٹ تاکہ مجھے اینڈ میں مل جائے بہت پیسے اس چیز کو، مطلب میں کر رہا ہوں پلاننگ کے حساب سے یہ سب چیزیں، اس کو کیا بولتے ہیں نجش کرنا، نجش یہی ہوتا ہے، ولا تناجشوا، اس کے بعد وکونوا عباد اللہ اخوانا، تم بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے بندو، اب اس میں کیا، بائی بائی، وکونوا عباد اللہ اخوانا، تم بن جاؤ بائی بائی، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اسے اس پہ ظلم نہیں کرتا ہے مسلمان مسلمان پہ، ولا یخذلہ، وہ اسے بیار و مددگار نہیں چھوڑ دیتا ہے، وہ اس کو بیار و مددگار نہیں چھوڑ دیتا ہے مسلمان بھائی کو، ولا یکذبہ، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے مسلمان بھائی سے، مسلمان بھائی، ولا يحقر، وہ اسے حقیر نہیں جانتا ہے، وہ اسے انسگنیفیکینٹ نہیں جانتا ہے، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں پہ ہوتا ہے،
ویشیر الی صدری، اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صدر کی اور اپنے چیسٹ کی اور اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ثلاث مرات، تین مرتبہ کیا اس کی اور چیسٹ کی اور اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کے بعد فرمایا بحسب امرئ من الشر، ایک انسان کے شر میں سے کافی ہے کہ وہ اتنا شریر انسان ہوگا. اس کو بولیں گے موسٹ شریر انسان. کون سا انسان؟ ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ حقیر جانے اپنے مسلمان بھائی کو. وہ سمجھے کہ یہ کچھ نہیں ہے، کیا ہے، کل کا بچہ ہے یہ. تو اسے حقیر جانے، اسے وہ انسگنیفیکنٹ جانے، خود کو سپیریئر جانے، دوسرے کو انفیریئر جانے. تو اس سے بڑا شر بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کافی ہے ایک انسان کا یہ شریر ہونا کہ وہ جانتا ہے حقیر اپنے مسلمان بھائی کو. کل المسلم علی المسلم حرام، ہر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پہ حرام ہے. حرام کیا ہے؟ دم، اس کا خون. مسلمان کا خون کرنا کیا ہے؟ حرام. وہ مال ہو، مسلمان کا مال کھانا کیا ہے؟ حرام. وہ عرض ہو، مسلمان کی عزت پامال کرنا کیا ہے؟ حرام. عرض بولتے ہیں عزت کو. تو یہ تھا حدیث حقوق العباد کے بارے میں، نا حدیث حقوق العباد کے بارے میں کہ بندوں پہ کیا حق ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بڑا حدیث کچھ کوئی نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. ٹھیک ہے، حسد مت کرو، نجش مت کرو. جو میں نے کہا تھا ایگزامپل آپ کو یہاں نجش کیا ہوتا ہے؟ بائڈنگ کرنا. ٹھیک ہے، ڈسیو کرنا بائڈنگ میں. ولا تباغضوا، تم بغض مت رکھو آپس میں. ولا تدابروا، تم مت دکھاؤ دوسرے کو بیک. ولا يبيع، ہاں بالکل، رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز ٹورڈز ون اندر اس میں لکھا گیا ہے. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، تم میں سے کوئی دوسرے کے ٹرانزیکشن پہ کوئی اپنا ٹرانزیکشن نہ کرے. ٹھیک ہے. وکونوا عباد اللہ اخوانا، تم بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے بندو بھائی بھائی. المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلم، وہ ظلم نہیں کرتا ہے اس پہ. ولا یخذل، نہ ہی وہ اسے بیار و مددگار چھوڑ دیتا ہے. ولا یکذب، اور نہ ہی وہ اسے جھوٹ بولتا ہے. ولا یحقر، اور نہ ہی وہ اسے حقیر جانتا ہے. التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں پہ. ویشیر الی صدری، انہیں اشارہ کیا اپنے چیسٹ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ثلاث مرات، تین مرتبہ. اور فرمایا بحسب امرئ من الشر، ایک انسان کے شر میں سے کافی ہے ان ان یحقر اخاہ المسلم، کہ وہ حقیر جانے اپنے مسلمان بھائی کو. کل المسلم علی المسلم حرام، ہر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پہ حرام ہے. دم، اس کا مال، سوری خون اس کا. وہ مال، اس کا مال. وہ عرض، اور اس کی عزت پامال کرنا کیا ہے؟ حرام. ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ. یعنی کہ تقوی سے انسان یہ سب چیزیں کرتا ہے. تقوی کے بنا انسان ایسا نہیں کرے گا. وہ حسد بھی کرے گا، وہ نچش بھی کرے گا، وہ بغض بھی رکھے گا، وہ ایٹیٹیوڈ دکھائے گا، وہ دھوکہ دے گا، وہ ظلم کرے گا، وہ جھوٹ بولے گا، وہ حقیر جانے گا، وہ مال کھائے گا.